تو میں نے آپ کو بتایا کہ جغرافیہ بنیادی طور پر 3 جگہوں کا جغرافیہ ہے۔ ایک جغرافیہ ہے زمین کا، ایک جغرافیہ خشکی کا، ایک جغرافیہ ہے پانی کا، اور ایک جغرافیہ ہے فضا کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بنیادی طور پر جغرافیہ کا جو فن ہے وہ خشکی اور پانی کے اس سے بحث کرتا ہے، اور وہ جو فضا کا ہے اس کو فلکیات بولتے ہیں۔ اس لیے جغرافیہ اور فلکیات یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہماری بات ہے خشکی میں۔ اب آپ ذرا بہت غور سے سمجھیں گے اس کو کہ جو جغرافیہ زمین کا ہے، خشکی یا پانی، تو اس میں 5 حصے بنتے ہیں۔ ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جغرافیہ ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا خشکی، اور ایک حصہ ہو گیا پانی۔ ٹھیک ہے؟ اب خشکی میں بھی 5 چیزیں۔ ایک ہے بر اعظم، پانی کے اندر ہے بحر اعظم، سمجھ میں آ گئی؟ وہاں خشکی کا بڑا ٹکڑا، یہاں سمندر بڑا، یہ مقابل ہوگا۔ یہاں پر ہوگا ادھر ہم لاتے ہیں جزیرہ، یہ کیا ہوگا؟ خشکی کا ایک چھوٹا ٹکڑا جو پانی کے بیچ میں۔ اب پانی کا ایک ٹکڑا جو خشکی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ہم کہیں گے جھیل۔ یہ بالکل مقابل۔ ایک پانی جو خشکی کے بیچ میں جا رہا ہے، اس کو کہیں گے، نہ ادھر کرو، اس کو کہیں گے خلیج۔ صحیح؟ خشکی کا ٹکڑا جو پانی کے اندر جا رہا ہے، اس کو بولیں گے راس۔ صحیح؟ اور پانی کے اندر ایک اس طرح ہوگا کہ پانی جا رہا ہے کھلا، یہ بھی پانی، بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ آ گئی، اس کو کہتے ہیں آبنائے۔ عربی میں اس کو مضیق بولتے ہیں۔ سمجھ میں؟ ایک کھلا سمندر آ رہی ہوں، اب ایک علاقے سے گزرتے ہوئے ایک تنگ جگہ گئی، وہاں سے گزر کے پھر آ گیا کھلا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ تجارتی اعتبار سے بہت اہم جگہ ہوتی ہے۔ ادھر ہم اس کو کریں گے کہ جیسے پہاڑ، خشکی کے ٹکڑے، بیچ کے اندر کیا گیا؟ پہاڑ۔ یہ دو کو مقابل کرو۔ اچھا حضرات، ادھر لاؤ دریا، اور ادھر لاؤ صحرا۔ ادھر 5، ادھر 5۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ 5 چیزوں سے بحث ہوگی ادھر، 5 ہوگی ادھر۔ یہ 5 کو ادھر سمجھنا اور 5 کو ادھر سمجھنا۔ اب اس کو بہت اچھا نقشے میں بنا لیں گے پھر تو بہت ہے۔ میں نے تو ایسا بنا دیا ہے کہ ورنہ ان کو دیکھو، کسی بھی چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آدمی آپ کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کریں گے، ٹیکنیک کریں گے نا۔ یہ طریقہ خشکی میں بھی 5 چیزیں ہیں، اور پانی میں بھی 5 چیزیں، اور اس میں کچھ مقابل ہیں۔ ہاں جی، خلیج اس کو کہتے ہیں کہ خشکی ہے اور اس کے بیچ میں پانی چل رہا ہے، ایک جگہ میں جا کر کے وہاں ختم ہو گیا، کھلا نہیں جا رہا۔ کھلا آر پار جا رہا ہے تو وہ تو ہے کیا؟ دریا۔ کھلا ہے بالکل، جس کا ساحل 2 طرف نہیں ہے، تو وہ تو ہے محیط، بحر اعظم۔ اور اگر 2 طرف ساحل ہے، آپ کھڑے ہو گئے، دریائے سندھ ہے، تو آپ کھڑے ہیں ادھر ساحل پر، سامنے ادھر ساحل، آپ کشتی میں سوار ہو، ایک ساحل سے دوسرے پر جاتے، یہ دریا ہے۔
لیکن محیط میں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ساحل ہے ادھر بھی ساحل ہوگا، لیکن بہت دور ہو. اس کو اردو میں کھلا سمندر بولتے. جھیل تو پانی کے بیچ میں، یعنی اس کو جب طرف نے پانی نے گھیرا ہوا ہے. جیسے جزیرے کو گھیرا ہوا ہے کس نے؟ پانی نے. تو پانی کو اگر خشکی گھیر لے تو اس کو جھیل بولے. اس کو تالاب بولتے ہیں. نہیں، چھوٹے چھوٹے تالاب ہے، تالاب بڑا ہو جائے تو اس کو جھیل بولتے. راس کے مقابل یہ ادھر راس ادھر آبنا ہے. جی ہاں ہاں، یہ دونوں آپس میں بالکل، یہ اس میں آپس میں، یہ بالکل مقابل کرو آپ، سمجھ گئے. اور جزیرہ یہ اس لیے میں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا بنا نہیں. اگر اس کو ذرا اس طریقے سے بنایا جائے کہ بالکل آمنے سامنے ہو جائے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا نا، تاکہ سمجھ میں آ جائے. دیکھو یہ میں نے بنایا تھا اس دن بالکل آمنے سامنے. ہاں یہ بھی ہے نا، بالکل صحیح. ادھر ہو گیا جغرافیہ، اور یہاں سے 2 ہو گیا. یہ ہو گیا خشکی، اور یہاں ہو گیا پانی. صحیح ہو گیا. اب یہاں خشکی میں آ گیا بر اعظم. بر اعظم یہاں آ گیا بحر اعظم. کالا والا یہ غلط ہو رہا ہے نا. بالکل. یہ ہو گیا بر اعظم، یہاں ہو گیا بحر اعظم، یہاں ہو گیا خشکی ہے نا تو جزیرہ، یہاں ہو گیا جھیل، یہاں ہو گیا راس. صحیح ہے. ادھر ہو گیا کیا؟ خلیج ہو گیا. ہاں جی خلیج. ادھر ہو گیا کیا؟ پہاڑ. ادھر ہو گیا آبنا. ادھر ہو گیا صحرا. ادھر ہو گیا دریا. 5 بمقابلہ 5. اب جب آپ جغرافیہ جانیں گے تو خشکی میں ان 5 چیزوں کو جاننا. تو مثلاً کہیں گے بر اعظم کتنے، تو آپ کا جی خشکی ہے نا. جزیرہ تو وہ ٹکڑا ہے خشکی کا جو پانی کے بیچ میں. جھیل پانی کا وہ ٹکڑا ہے جو خشکی کے بیچ. منوڑا یہ جزیرہ، اور کینجر جھیل وہ جھیل. ہاں لیکن اس وقت کسی کی آبادی نہیں ہے نا. ہاں تو جزیرہ تھا، جزیرہ تھا بالکل جزیرہ. اب آپ اس میں دیکھیں گے، بتاؤ بر اعظم کتنے؟ 7. پھر بولیں گے کہ اچھا بحر اعظم کتنے؟ اچھا اب سوال ہوگا کہ بر اعظم کتنے ہیں؟ 7 ہے. پھر سوال ہوگا کہ پھر بحر اعظم کتنے؟ 5 ہے. جزائر کتنے ہیں وہ آپ کو جاننا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بول دیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے معلومات چاہیے. اب میں جزائر ہیں، جزائر انڈومین ہے. جو انڈونیشیا ہے وہ سب جزائر، ایک جگہ سے دوسرا کشتی میں جاتے ہیں. نقشے میں آپ دیکھیں نا، سب ایسے چھوٹے 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 جزیرے. جزائر انڈومین ہے. علم صیغہ کے مصنف کو وہاں گرفتار کیا تھا، اس نے اس کے اندر بیٹھ کر کے کتاب لکھی ہے علم صیغہ. اس نے خود لکھا ہے کہ جزیرہ انڈومین کے اندر میں گرفتار. حضرت شیخ الہند کو جزیرہ مالٹا کے اندر گرفتار کیا تھا. سمجھ گئے نا؟ ہاں یہ ان کے جیل ہوتے تھے انگریزوں کے، جزائر میں ہوتے کہ وہ آبادی سے کاٹ دیتے تھے اس کو. یہ سب جزائر، جیسے عادل نے کہا کہ منوڑا ہے، یہ بہت سے جزیرے ہیں. منوڑا ہے، جزیرہ شمس ہے،
اور بابا بٹ ہے. کتنے جزائر ہے ادھر میرا؟ ہاں چرنا آئیلینڈ، چرنا. بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پہ بالکل یوں سیدھ پہ جائیں گے نا، 1 گھنٹے کی کشتی کی سواری ہے، بیچ میں وہاں آبادی بھی ہے؟ نہیں آبادی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے نا. ہاں ہاں یہ تو تین تو جزا. اس نام سے مشہور ہے چرنا آئیلینڈ، اس نام سے مشہور ہے. ہاں وہاں ہاں لوگ جاتے ہیں نا اور سوئمنگ کرتے ہیں اور فن کرتے ہیں روزانہ. اچھا. اور کشتی اور جہاز اسکوٹر وغیرہ پانی میں چلاتے ہیں، ہاں ہاں اسکوبا ڈائیو کرتے ہیں، اس طرح کی سکی. ہاں بالکل. یہ اب یہ 3 جزیرے تو ادھر ہمارے سامنے ہو گئے. اچھا راس اور خلیج. اب خلیج کو آپ دیکھو، خلیج عربی ہے، خلیج فارس ہے، یہ نہیں ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھو گوادر ہے اور یہ ایران ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا مسقط ہے، عمان ہے، عرب امارات ہے، دبئی ہے. اب ان کے بیچ میں جاتا ہے یہاں پہ بند ہو گیا بس. اس کو خلیج عربی خلیج فارس بولتے. خلیج یہ ہے کہ پانی خشکی کے ایک ٹکڑے کے اندر چلا گیا یوں، یعنی ادھر بھی خشکی ادھر بھی خشکی، بیچ میں پانی یوں چلا گیا. 3 طرف سے خشکی نکلا ہوا ہے. ہاں یوں آپ بولو، یوں بولو کہ 3 طرف خشکی ہے. ہاں 3 طرف سے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. کیوں آر پار ہو گیا تو دریا. اگر ایک طرف سے وہ بند ہو گیا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ خلیج بنے گا. اچھا ادھر سے یہ خشکی کا ٹکڑا ہے جو پانی کے بیچ میں چلا گیا، یعنی اس طرف پانی ہے سارا پانی، بیچ کے اندر خشکی کا ایک ٹکڑا چلا گیا. جیسے عرب بھی ہے بالکل، 3 طرف پانی ہے اس میں. ہاں لیکن اس میں عرب کو راس نہیں بولتے، اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑا ہے. یہ بالکل ایک پٹی سی جاتی. ہاں بہت ایسی پٹی سی ہو پھر ہوتا ہے. ہندوستان کہہ سکتے ہیں، ہندوستان ادھر بنگال ہے، ادھر جو ہے نا ہندوستان پورا بہت کھلا ہے نا. یعنی وہ اس کی مثال یہ ہے کہ یعنی بہت چھوٹا سا جیسے پانی ہے اور یہ بھی پانی ہے، اور اس کے بیچ میں وہ خشکی کا ایک ٹکڑا چلا گیا، یہ خشکی ہو گئی. اب اس کو کہیں گے راس. اور ادھر کیا ہے؟ پانی ہے، اور ادھر پانی ہے. وہ ایک ٹکڑا یوں بس چلا گیا. ادھر بھی پانی ہوگا، پانی ہے ہاں. ایک جگہ تک اس کو کاٹ کر کے چلا گیا پانی کو. صحیح ہو گیا. اور اب اس کو الٹ کرو کہ ادھر بھی خشکی ادھر بھی خشکی اور پانی یوں آ گیا تو خلیج ہو جائے گا. ہے نا خلیج ہے. خلیج ہے. اچھا پہاڑ اور ابنا مقابل نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ابنا کیا ہے؟ ابنا یہ ہے کہ یہ پانی آ رہا ہے، یہ کھلا وہ آ رہا ہے دریا کا ہو. ادھر آتے آتے یہاں وہ چھوٹا تنگ، یہ خشکی ادھر آ گئی، یہاں پھر کھلا ہو گیا. اب یہ تنگ جگہ بولتے ہیں ابنا. سمجھ میں؟ یہ بہت تجارتی حوالے سے بہت. اب یہ جس جگہ میں ہوگا نا اس کے پاس جو ممالک ہے ان کا بڑا معاشی طور پر وہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ یہاں سے جتنے پار ہوں گے وہ لوگ ٹیکس لیں گے. سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں. اور یہ تقریباً مسلمان ممالک کے پاس ہے یہ جگہیں سب، لیکن فائدہ دوسرے لوگ لے رہے. سمجھ گئے؟ اچھا ہم نے کہا کہ یہ مقابل کے اندر پہاڑ ہے، ورنہ تو نہیں ہے نا. پہاڑ کیا ہے کہ خشکی کے ٹکڑا جا رہا ہے، خشکی بیچ میں ایک پہاڑ آ گیا. تو تھوڑا ویسے تشبیہ کے طور پر کیسا، ورنہ عین نہیں ہے، یہ مقابل ہے نہیں. یہ جغرافیہ والوں نے مقابل نہیں بنایا، یہ میں نے مقابل بنایا. سمجھ گئے؟ اچھا صحرا ہے، کھلا صحرا جا رہا ہے ادھر سے، یہ 2 مقابل نہیں ہیں. یہ 3 تو جو انہوں نے بنایا جغرافی کی، یہ مقابل ہے اور بالکل سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن یہ 2 ہم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ چلو یہ 2 خالی رہ جاتے ہیں بیچارے. یہ بات واضح ہو گیا حضرات؟ ایک تو یہ بات تھی، یہ بات ختم. اب آ جاؤ، ہم آتے ہیں کس پر؟ بر اعظم پر. بر اعظم کو اگر آپ اس کے اندر آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ بر اعظم میں آپ سمجھیں گے چند باتوں کو. ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ اس بر اعظم کے اندر
کون سے ممالک واقع ہیں؟ کل آپ نے پڑھا ایشیا، اس میں کون کون سے؟ اب ایشیا تو بہت بڑا، اگر آپ اس ممالک کو یاد ہو تو نہیں یاد ہوگا، تو طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی بر اعظم کے حصے کرو. یہ بر اعظم ہو گیا، مثلا یہ ڈیسک میں جو بورڈ پڑا ہوا ہے یہ بر اعظم ایشیا، تو اس کے حصے سمت نکالو. ہمیشہ نقشے میں شمال اوپر ہوگا، یہ نقشے کا اصول ہوتا ہے، جنوب نیچے ہوگا. جب یہ دو طے ہو گئے تو ادھر آ جائے گا مشرق اور ادھر آ جائے گا مغرب. صحیح ہے. اب آپ کرو 4 حصے. صحیح ہو گیا. اس کو جب آپ بیچ میں کریں گے تو بتاؤ، یہ تو ہو گیا عین مشرق، عین مغرب، عین شمال، عین جنوب، لیکن اس کے بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی بن گئی، یہ دو مکس ہو گئے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شمال مشرق. اس کو کیا کہیں گے؟ جنوب مشرق. اس کو کیا بولیں گے؟ شمال مغرب. اور اس کو کیا بولیں گے؟ جنوب مغرب. جب بھی آپ کسی نقشے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس نقشے کو اس طرح لانا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ اس جگہ کے شمال اور جنوب اور مشرق و مغرب کو جانو، اور پھر اس کے تابع بنا کر کے وہ کونوں کے اندر شمال مشرق، جنوب مشرق اور شمال مغرب، اور اس کو جانو. اب آپ دیکھو کہ اس کے مشرق میں کون سے علاقے ہیں، اس کے شمال میں کیا ہے، اس کے مغرب میں کیا، اس کے جنوب میں کیا، اس کے جنوب مشرق میں کیا. اس طریقے سے وہ آپ کو یاد آ جائیں، اس لیے کہ وہ کم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ کل ہم نے کہا کہ ایشیا کو جغرافیہ والوں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 5. اب ایشیا ہے، ایک یہ ہو گیا اس کا مشرق، اس کو انہوں نے کہا مشرق بعید. یہ والا جو ہے اس کو کیا؟ وسطی ایشیا. وسطی ایشیا. اس والے کو بولا جنوبی ایشیا، وسطی کا کیا مطلب؟ درمیان، سینٹرل. اچھا، ادھر جو آیا ہے اس کو کیا کہا ہے؟ جنوب مشرق. ادھر والے کو بولا ہے مشرق وسطی بولتے ہیں عام طور پر، ورنہ تو مشرق وسطی. یہ ایشیا ہو گیا. اس ایشیا کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا. اب آپ لوگوں نے کہا کہ مشرق بعید اس کا وہ آخری کنارہ. مشرق بعید میں جو ممالک واقع وہ کون کون سے تھے؟ چین، جاپان، دونوں قسم کے کوریا، شمالی جنوبی، اور ایک اس کے ساتھ آیا تھا تائیوان. یہ ممالک واقع. یہ جنوبی مشرق میں کون سے علاقے واقع ہیں جو بالکل اس کے ساتھ پڑتے ہیں؟ ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور کچھ اور علاقے اس کے ساتھ. جی وہ علاقوں کے نام نہیں ہے نا. ہاں وہ تو اب دیکھ بھی لیں گے، لیکن اس میں ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، نقشہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، جنوبی ایشیا کے اندر کون سے ممالک ہے؟ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، یہ والے علاقے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ ہے آپ جب حج میں جائیں گے نا تو حج میں آنے والے حاجیوں کو انہوں نے اسی اعتبار سے تقسیم کیا، ان کا اپنا رنگ ہے. وہ آپ جائیں گے ادھر، ایک آپ کو جو کارڈ ملے گا، اب جنوبی ایشیا کا کارڈ ہوگا پیلا. سمجھ میں آ گیا؟ ادھر آپ جائیں گے جو مینا کے اندر کھمبے لگے ہوئے وہ بھی پیلے. انہوں نے جغرافیہ کے حساب سے تقسیم کی، جو پوری دنیا سے زمین سے لوگ آئے نا تو وہ مشرق وسطی جس کو کہا ہے، یہ کون سا؟ عرب ممالک. عرب ممالک.
اب یہاں اور وسطی ایشیا جو کہ یورپ سے لگے ہوئے جو علاقے نہیں ہیں، جس کو آپ نے سنا تھا کہ قازقستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ارغستان ہے، اور قفقاز کی جو ریاستیں ہیں، سمجھ میں آتا ہے نا، ارمینیا ہے، آذربائیجان ہے، جارجیا ہے، چیچینیا ہے، یہ والے علاقے ادھر۔ اب اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اچھا ایشیا میں کون کون۔ اگر آپ نے یہ تقسیم نہیں کی اور ڈائریکٹ اس طرح اس کو یاد کرنا شروع کیا کہ اچھا اس میں تو کل اتنے ہیں، مثلا 50 ممالک ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تو مشکل ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ آپ ہمیشہ قانون یہ ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے اس کو بڑے بڑے عنوانات میں سمیٹو، تو پھر یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ جو مائنڈ میپ بناتے ہیں نا، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو سمیٹتے ہیں۔ ایک لمبی کتاب ہے، اس کو آپ ابواب میں تقسیم کرتے ہیں، تو کل کتاب اگر 1000 صفحے کی ہے، آپ نے اس کو تقسیم کر دیا 5 ابواب، تو دیکھو سمٹ گئی، سمجھ گئے؟ پھر 5 ابواب ہے، اس کو آپ نے سمیٹ دیا کہ اس باب کے اندر 3 فصل ہے، تو پورا باب 50 صفحے کا 3 فصل میں آ گیا۔ پھر ہر فصل میں آپ نے دیکھا کہ اس فصل میں 3 عنوان ہیں، تو آپ نے 3 عنوان۔ اور دیکھو ہم نے جو سورتوں کے خلاصے بنا ویسے کی، کہ سورۃ البقرہ ہے تو اس کے 2 حصے بنا دی، ایک حصہ دوسرا، پھر پہلے حصے کے اندر اتنے مضامین ہیں، اس میں اتنے مضامین، تو پورا سورت آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنوبی ایشیا کی بات ہوگا، ایشیا کی بات۔ اب اس میں کون کون سے ممالک ہیں مشرقی بعید میں، اس میں یہ تو خیر آپ بار بار اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو اس نقشے کو دیکھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کتنا اس سے مناسبت رکھتے ہیں، دہراتے ہیں، تو یاد ہو جائے گا، ہمارا گروپ ہے انشاءاللہ، اس میں ہم بتا دیں گے کہ جنوبی مشرق میں یہ آ رہا ہے نا؟ اور وہ نقشہ انشاءاللہ آج کر رہے ہیں نا ملک کو کہ بھائی جنوبی مشرق میں کس کون کون سے آ ہاں، رہے ہیں، اس میں ویسے میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ سرچ کریں اور اس طریقے کی کوئی چیز مل جائے جس کے اندر یہ ممالک بہت آسان طریقے سے بتائے ہوں، تو وہ اس میں آپ ڈال دیں۔ اور فارمولا بھی بتایا ہوگا، کوڈ بنایا ہوگا، ہاں بالکل، بہترین، ہاں یہ اردو میں بنا دیں گے۔ بنانا نا، بالکل، یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب اس میں تو کوئی بات نہیں۔ اب ایک سوال کل کس نے کیا تھا کہ یہ مشرقی نیاز ولی نے کیا تھا نا، کہ اس کو پھر جب مغرب بولنا چاہیے، جب وہ مشرق ہو گیا تو اس کو تو مغرب بولنا چاہیے، تو اس کو کیوں مشرق بولتے ہیں پھر بھی؟ اصل میں یہ پورا آپ دیکھیں گے، اس کو مشرق بعید بولا ہے نا، افریقہ کی آخری کو مغرب اقصیٰ بولا ہے۔ مراکش کا علاقہ ہے نا، اس کے بعد بحر اٹلانٹک آ جائے گا، اوقیانوس جس کو بولتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مغرب اقصیٰ، آخری مغرب۔ یہ مشرق بھائی فار ایسٹ ہو گیا اور وہ ہو گیا کیا، فار ویسٹ ہو گیا، تو یہ والا جو اب بیچ میں پڑا تو یہ وسط میں آ گیا، یہ دونوں کے بیچ میں آ گیا، اور ہے بھی مشرق میں، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں مشرق اور مغرب کی جو اصطلاح ہے، کہتے ہیں مغربی کلچر ہے، مشرقی کلچر ہے، مشرقی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، ایک ہے مشرق والے، ایک ہے مغرب والے، یہ دو اس وقت بہت چل رہا ہے نا، یعنی ہم مسلمانوں کو مشرقی تہذیب والے لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو انگریز لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں مغربی۔ تو اب 2 فکر ہیں، ایک مشرقی فکر، ایک مغربی فکر، ایک مشرقی تہذیب، ایک مغربی تہذیب، کلچر ہے نا اس کا۔ تو یہ 2 چیز، یہ بھی سے اب یہ پتہ چلے گا کہ کیوں مشرق اور کیوں مغرب ہے، کیوں اب یہ فکر کا نام بن گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا واقع ہو رہا ہے مشرق میں، آسٹریلیا ادھر ہے، تو نقشے میں وہ مشرق میں مغرب میں، مشرق، لیکن اس کو بلاک میں شامل کیا مغرب کے، کہ ان کا فکر مغرب کا، سمجھ میں آ گئی؟
وہ انشاءاللہ وہ ہو جائے. اچھا ابھی آتے ہیں دوسرے میں. اس کے بعد یورپ ہے نا. یورپ کو یورپ اصل میں یوں لمبائی میں زیادہ چلا گیا. تو ایک اس کو مشرقی یورپ بولا اور ایک مغربی یورپ بولا. جو مشرقی یورپ ہے اور یہ ہو گیا مغربی یورپ اور یہ ہو گیا وسطی یورپ. یہ تین حصوں میں تقسیم, بالکل مشرق میں مغرب میں. جیسے مثلا اسپین ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, بلجیم ہے, یہ سب مغرب کے اندر ہے. اور جو مشرقی وہ ہے وہ ادھر آ جائے, وہ نقشے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا. اور ایک وہ ہے جو بالکل ان کا وسط سینٹرل میں. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ مشرقی یورپ میں کون سے ممالک واقع ہے, وسطی یورپ کے اندر کون سے, مغربی یورپ کے اندر. سمجھ میں آ گئی؟ بالکل یہ یورپ سمیٹ گیا, بالکل آسان ہو. اب ان ملکوں کے نام ہے, وہ آپ نقشہ جب دیکھیں گے اور اس کو بار بار دیکھیں گے اور ہم نقشہ دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ, اس سے سمجھ میں. یورپ کو اس طرح تقسیم کیا. اور اب ہے کون سا؟ افریقہ ہے. اب یہ افریقہ ہے. افریقہ کو بھی اس طرح, یہ افریقہ کا شمال ہے, شمالی افریقہ. یہ ادھر آئے گا جنوبی افریقہ. یہ ہو جائے گا مشرقی افریقہ. یہ ہو جائے گا مغربی افریقہ. اور یہ بیچ والا ہو جائے گا وسطی افریقہ. اب آپ جب اس کو دیکھیں گے تو مثلا پڑھیں گے کہ شمال میں یہ جو ہے نا افریقہ کا اوپر جا رہا ہے. ادھر آئے گا مصر, ادھر آئے گا لیبیا, ادھر آئے گا تیونس, ادھر آئے گا الجزائر, ادھر آئے گا مراکش. یہ پوری پٹی جا رہی ہے شمالی افریقہ کی. سمجھ میں آ گئی؟ ادھر آئے گا جنوبی افریقہ آئے گا. ادھر نیچے اس کے ساتھ کچھ اور ممالک آ جائے, جیسے موزمبیق ہے اور یہ علاقے ہے نا. اور ادھر آئے گا آخر کے اندر مراکو ہے, مراکش ہے, موریتانیہ ہے, یہ علاقہ آئیں گے. اور یہ اس کے اندر آئیں گے الجزائر ہے, الجیریا ہے. یہ وہ نقشے میں آئے گا. مجھے کچھ وہ کس میں ہے, نہیں اس میں نہیں, وہ پٹی میں یوں آ جائے گا. وہ سب شمال میں جا رہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ افریقہ کو اس طریقے سے تقسیم کیا ایک مشرق کے اندر. اب یہ یوں آئے گا نیچے, یہ مصر آئے گا, یہاں تک آ گیا. پھر اس کے نیچے سوڈان آئے گا, پھر اس کے نیچے ایتھوپیا آ جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ یوں پٹی چلتی, پھر اس کے ساتھ یوں آ جائے گا. وہ نقشہ آپ کے سامنے ہوگا نا, لیکن اب آپ کا ذہن واضح ہو گیا کہ اچھا یہ اس کے شمال میں آ رہا ہے, مشرق میں آ رہا ہے, مغرب میں آ رہا ہے. ہمیشہ نقشہ کو سمجھنا ہے تو اس کے سمت کو جاننا ہے بس. کراچی معلوم ہے کتنے اضلاع تھا پہلے؟ کراچی میں پہلے کتنے ضلع تھے؟ 5. کراچی شرقی, غربی, شمالی, جنوبی, وسطی. ابھی ملیر ہو گیا اس میں. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور شاید کیماڑی کو الگ بنا دیا, یا معلوم کیا ہے نا, کیماڑی الگ کیا, الگ ضلع بنا دیا نا. ہاں. تو کتنے جی؟ ہاں. تو اس طرح, تو اب یہ سمجھنے کا طریقہ, کراچی کو آپ اس میں سمت میں تقسیم کرو, پھر معلوم کرو کہ اچھا کراچی کے مشرق میں کون کون سے علاقے ہیں, مغرب میں کون سے, جنوب. ہم لوگ کدھر ہے کراچی کے؟ جنوب میں. کراچی جنوبی میں ہم لوگ. صحیح ہے. پرچے میں لکھا. ہاں. اچھا پاکستان کا دیکھو, پاکستان کے مشرق میں کون سے علاقے, پاکستان کے مغرب میں, پاکستان کے شمال میں, شمالی علاقہ جات جو بولتے ہیں.
جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق ہے، جہاں ڈوبتا ہے مغرب. جی مشرق و مغرب کے بیچ میں جو ادھر ہے وہ شمال ہے، ادھر ہے وہ جنوب ہے. اب دیکھو ایک طریقہ ہے. رات ہے زندہ، یہی تو بات ہے. تو پھر قطب تارا ہے، ہاں قطب تارا ہے نا. قطب تارا سے آپ کو شمال کا پتہ چلے گا. قطچ ہوئے طریقہ ہے اس کا. آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ اس ہاتھ کو 45 کے زاویے پر اٹھائیں گے. یہ کون سا زاویہ ہے بتا دو؟ یہ صفر ہے، بالکل سیدھا ہاتھ میں نے رکھا ہوا، یہ صفر زاویہ ہے. یہ کتنا زاویہ ہے؟ 90 کا. اس کے بیچ میں لاؤ 45، یہ 45 کا زاویہ. یہ تو زیرو ہے نا، یہ زیرو ہے بالکل بالکل سیدھا. یہ 90 کا زاویہ، اس کو قائمہ بولتے ہیں. یہ قائمہ ہے، یہ تو بالکل وہ ہو گیا. اور یہ جو ہے نا یہ بیچ میں پھر حادہ منفرجہ ہوتا ہے. زاویہ آپ لوگوں نے پڑھیں. ہاں جی. اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ صحرا میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں شمال مشرق جنوب کدھر ہے. تو آپ کھڑے ہو جاؤ کہیں پر اور یہ 45 کی زاویے میں ہاتھ اٹھاؤ اور دیکھو کہ آپ کی سیدھ میں ستاروں کا ایک مجموعہ نظر آ رہا ہے یا نہیں. 7 ستارے ہوں گے، 3 آگے 4 اس کے پیچھے. بڑھئی کا کٹ، سمجھ گئے؟ ہاں اس طرح ہوگا. اگر آپ کے ہاتھ میں سیدھ میں آ گیا اس کا مطلب یہ والا شمال ہے. نہیں ہوا تو تھوڑا سا گھوم جاؤ. اب یوں ہاتھ اٹھا لو. جس جانب میں آپ کے اس 45 کے زاویے میں وہ ستارہ قطب اپنی جگہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ شمال بتائے گا آپ کو. وہ 7 ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں قطب ایک ہے، یہ واقعی اس کے گرد ہوتے ہیں. ہاں قطب تارہ، وہ ہمیشہ قطب تارے سے لوگ شمال کی سمت معلوم کرتے ہیں. تو دن میں سمت معلوم کرنے کے لیے سورج ہے اور رات میں قطب تارہ ہے. پھر تو نظر نہیں آئے گا، کراچی میں نظر نہیں آئے گا. سمندر میں تو معلوم کرتے ہی وہ قطب تارے سے. ابھی تو آلات بن گئے، ورنہ وہاں سے معلوم کرتے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. جی ہاں یہ تو قطب تارے سے معلوم ہو گیا نا. دن میں تو مشرق سورج سے، دن میں تو سورج ہے نا، سورج نکل رہا ہے تو مشرق ہے، اور جہاں ڈوب رہے ہو مغرب. تو ان کے بیچ میں شمال ہے، ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے. وہ شمال ہے بالکل بالکل. نہ 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 سمت نہیں تبدیل ہوگا، سمت ایک ہے. ہاں 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 3 ہے اور اس کے بعد 4 ہوتے ہیں اس کے ساتھ لگے ہوتے. وہ آپ نقشے میں دیکھیں گے نظر آ جائے. ادھر کراچی میں نہیں نظر آتے میرا خیال. کراچی میں اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. تو ہمیشہ جب آپ نقشے کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے سمت آپ معلوم کرو، اس کرو. اچھا یہ تو افریقہ بھی ہو گیا، یعنی افریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یورپ بھی دیکھ لیا چند منٹ میں، اور ایشیا بھی ہم نے دیکھ لیا. 3 بر اعظم میں ہم نے گھوم لیا، اور اب اس کے ملک کون کون سے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا آگے دیکھو. اصل میں دیکھو کسی چیز کو آپ سمجھنا سیکھ لیں پھر تو آپ اس کو پڑھتے رہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن آپ اس کا بنیاد سمجھ میں آ گئی. اچھا اس کے بعد ہے
اس طرف ہو گیا آسٹریلیا. آسٹریلیا میں بھی آپ اس کے 4 سمت میں معلوم کریں. آسٹریلیا کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب. پھر آپ تقسیم کریں کہ اس کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں، مغرب میں کون سے، شمال میں، جنوب میں. وہ چند ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ یاد ہو جائیں گے. یہی بات ہوگی شمالی امریکہ. شمالی امریکہ ہے، اس میں کیا ہوگا، اس میں بھی حصے بنا دو، شمال، جنوب، مشرق، مغرب اور سینٹرل. اور یہی بات جنوبی کے اندر میں، جنوبی امریکہ ادھر ہے نیچے. جو اوپر والا ہے وہ شمالی ہے، جو نیچے والا ہے وہ جنوبی. آسان بات ہے. ہمیشہ جو اوپر ہوگا وہ کیا ہوگا، شمال، اور جو نیچے ہوگا جنوبی. تو اب شمالی امریکہ جو اصل میں امریکہ جس کو بولتے ہیں وہ یہ شمالی والا. یہ جنوبی جس کے اندر وہ برازیل ہے، ارجنٹائن ہے، یہ والے وہ سب جنوبی امریکہ کے اندر. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہاں دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون ہے. ہمیں کس میں ہے؟ یہ کہتے ہیں شمالی جنوبی میں. جنوبی امریکہ. ہاں صحیح، ٹھیک. ہاں جنوب. میں ہاں کنفیوز ہوتا ہوں. ساؤتھ نارتھ مجھے پکا یاد ہے. ہاں میں کبھی کبھار ساؤتھ کو کنفیوز کر لیتا ہوں. نہ، ساؤتھ کا بہت آسان طریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ اور جنوبی افریقہ جو اس کی ٹیم ہے نا، ساؤتھ افریقہ بھی بولتے ہیں اور اس کو جنوبی افریقہ بھی بولتے ہیں. اور شمالی ناظم آباد اور کیا ہے، نارتھ ناظم آباد بھی نام ہے اور شمالی بھی ہے. ہاں، یہ یاد کرنے کا طریقہ.